بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین مانیں فجر کی نماز میں پورے دن کا سکون ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہمارے راستے آسان اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو، وہ رب آنسوؤں کی قدر کرتا ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب سماج کو عقل اور ایمان کی ضرورت نہیں تو رشتوں کا احترام کہاں سے آئے؟ صحیح نیت سے رشتے بناؤ، پھر دیکھنا زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اشفاق احمد کہتے ہیں جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ اچھی لڑکیاں اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ کر دور نہیں کرتی، بلکہ نماز، قرآن اور دعا سے دور کرتی ہیں اور رب کے قریب ہوتی ہیں۔ خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ناسمجھوں سے وضاحت کی سخت نہیں رکھتے۔ زندگی میں جب بھی انسان کو ہدایت کا موقع ملے، وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہیں سے راستہ بدل لے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں دنیاوی عقل کی دوڑ صرف قبر کے گھڑے تک ہے، اس کے بعد کے احوال اس کے ادراک میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اولیاء بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ اور جب حاسد کا حسد مجھے نقصان پہنچائے تو اے اللہ مجھے اپنی امان میں رکھنا، آمین۔ اشفاق احمد کہتے ہیں تکبر انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے، چاہے وہ طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک عورت کی میچورٹی یہ ہے کہ اسے یہ علم ہو کہ مضبوط اور با کردار ہونا خوبصورت ہونے سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ مولانا رومی کہتے ہیں خواہش کے سانپ کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے، اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ حاسد پر چاہے 1000 احسان بھی کر لو مگر دل سے وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ اللہ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ الحمدللہ کہیے کہ آپ کی زندگی لاکھوں انسانوں سے بہتر ہے۔ جو ایمان ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد یا مصلی تک نہیں لے جا سکتا، وہ جنت تک کیسے لے جائے گا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ برا چاہنے والوں سے مت ڈرو، ہمیشہ یہ یقین رکھو کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا رب کبھی تمہارا برا ہونے نہیں دے گا۔ اگر لوگ اپنی باتوں سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو پیچھے صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہترین عبادت ہے۔ انسان کو ہمیشہ نیچے دیکھنا چاہیے، اوپر دیکھنے سے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، جبکہ نیچے دیکھنے سے رب کا شکر گزار بنتا ہے۔ عورت اگر بسنا چاہے تو جھونپڑی میں بھی خوش رہتی ہے، اور اگر نہ بسنا چاہے تو محلوں کو بھی لات مار دیتی ہے۔ وقت اور اپنے جب دونوں ایک ساتھ چوٹ پہنچائیں تو انسان باہر سے نہیں اندر سے بھی پتھر بن جاتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے تو اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اپنے رب کریم کے فیصلوں پر راضی ہو جاؤ، وہ بڑا مہربان ہے۔ کامل یقین رکھو کہ خدا کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ کبھی خالی نہیں جاتا۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفراللہ کہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ منافق، جھوٹے، بے اعتبار اور مطلبی رشتوں سے بہتر ہے انسان تنہا رہ لے۔
دل کی دھڑکن گویا یہ کہتی ہے اے انسان، تیری زندگی ہر گھڑی اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ جس طرح زندگی عارضی ہے، اسی طرح زندگی میں آئی ہوئی پریشانیاں بھی عارضی ہوتی ہیں۔ زندگی تو چند گھڑیاں ہیں، گزر ہی جائیں گی۔ مصیبتیں ہر دن پلٹ پلٹ کر آئیں گی۔ قناعت اختیار کرو، راضی رہو گے۔ خواہشات ترک کر دو تو آزادی مل جائے گی۔ کتنی ہی موتیں ایسی ہیں جن کا سبب سونا، موتی اور یاقوت ہوتے ہیں۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرنا کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرنا کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے، زندگی اتنی حسین ہوگی۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے، دل اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، دل اتنا ہی خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ محبت تو کردار سے ہوتی ہے صاحب، چہرے سے تو صرف لگاؤ ہوتا ہے۔ کردار دل سے اتر جائے تو چہرہ خود بخود دل سے اتر جاتا ہے۔ جس کی نماز اچھی، اس کی زندگی اچھی۔ جس کی زندگی اچھی، اس کی موت اچھی۔ جس کی موت اچھی، اس کی قبر اچھی۔ جس کی قبر اچھی، اس کی آخرت اچھی۔ جس کی آخرت اچھی، اس کی جنت پکی۔ اس لیے محترم قائرین، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا۔ زندگی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ زندگی نے مجھے یہ سکھایا، تو یقین کریں کہ آپ نے اس کی قیمت بھی ادا کی ہوگی۔ انا سب میں ہوتی ہے، جھکنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود کوئی اپنی انا کا گلا گھونٹ کر آپ کے لیے جھک رہا ہے، آپ کو سنبھال کر رکھنا چاہتا ہے، تو قدر کریں ایسے رشتوں کی، ورنہ اچھے لوگوں کا کیا ہے؟ وہ کہیں بھی کسی بھی جگہ اپنا مقام بہت آسانی سے بنا لیتے ہیں، اور رہ گئی بات آپ کی، تو اچھے لوگوں کو کھو کر آپ نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے، یہ بات وقت آپ کو سمجھا دے گا۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسری عبادت، دونوں دل سے ہوتی ہیں، اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ توجہ کی کمی سے مر بھی سکتے ہیں یہ پھول، پودے، انسان وغیرہ۔ انسان کے اندر کا موسم ہی باہر کے تمام موسموں پر حاوی ہوتا ہے۔ اگر دل خوش ہے تو بیکار سی شے بھی لطف دیتی ہے، اور اگر دل افسردہ ہے تو قیمتی سے قیمتی شے بھی فضول لگتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اندر کا موسم اچھا رکھیں۔ سمندر بہت بڑا ہے، لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں، لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ ایک اٹل حقیقت، انسان اس دنیا میں جتنا مرضی تکبر کر لے، آخرکار اس گوشت نے کیڑوں مکوڑوں کی غذا ہی بننا ہے، ہڈیوں نے بسیدہ ہو کر مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ انسان کو کبھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ معمولی سے خاص بننے میں لامحدود عرصہ لگتا ہے، مگر خاص کو معمولی بننے میں مختصر مدت کافی ہوتی ہے۔ مذہب میں سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت رہ جاتی ہے، اور محض عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنے سے ہی رشتے مضبوط رہ سکتے ہیں۔ جہاں ایک دوسرے کا خیال نہ ہو، وہاں رشتوں میں بھی فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ خوشی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔